یہ ایک پجاری ہے، ہندوتوا آلموسٹ نازیزم ہے. زین صاحب یہ آپ کو میں بات آج پہلی دفعہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، وہ آپ جب سے یعنی اس چکر میں پڑے ہیں کنٹری کی پالیٹکس کے، اس کی وجہ سے جو ہے انٹرنیشنل ہمارا پروگرام رہ جاتا ہے. آپ کو چاہیے کہ سنڈے کا پروگرام ہمیں انٹرنیشنل ریسپریشن پر رکھیں، جس پہ ہماری گرفت ہے. ہمارے پاس بہت اس بارے میں ہے معلومات ہیں. اب وہ دیکھیے کہ نازیزم میں ایک تو ایک سواسطیہ کا جو نشان ہے وہ ان کے ہاں بھی موجود ہے، منوان ویسے ہی ہے. آپ دیکھیں جو ہندوتوا کا جو نشان ہے وہ یہی ہے. اس کے علاوہ جو طریقہ کار انہوں نے کیا ہے وہ بھی نازیزم کا تیار ہے. جو ان کا ایس او ایس ہے، جو ان کی راشٹریہ RSS ہے، وہ یہی کام کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس وقت جو یہ چل رہے ہیں وہ اس میں جو بات عوام کو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک پٹی ہے سکم کے اندر ڈونگ لینگ، اس پر جا کر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، جس پر چینیوں نے ان کو دھمکی دی ہے. وہاں چین ایک روڈ بنا رہا ہے اور وہ روڈ جو ہے گزرے گا اور جا کے ملا دے گا بھوٹان سے گزر کر، پھر وہ انڈیا کی طرف اس میں آ جائے گا، جو کہ آپ کے ماؤس تحریک جو ہے جو اس کو ان کو خطرہ ہے کہ اس کی مدد ہو جائے گی ڈائریکٹ. تو اس کو اس سڑک کو بنانے سے اگرچہ یہ ڈونگ لینگ کے جو پٹی ہے زمینی پٹی ہے، یہ 1890 کے معاہدے کے تحت جو کہ برطانیہ کے ساتھ ان کا چین کا ہوا، یہ پٹی ان کی ملکیت ہے، چین کی ملکیت ہے. اچھا یہ پشپندر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، دہلی سے ہمارے ساتھ. جی آپ کو آداب، سلام، خوش آمدید. فرمائیے کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں. فرمائیے کہ یہ جو تو یہ علیحدگی کی پسند تحریکیں ہو رہی ہیں، پھر مودی صاحب کو چین سے لڑائی کا شوق بھی ہو گیا ہے. آپ فرمائیں کہ آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اگرچہ یہ ڈونگ لینگ کا جو معاملہ ہے وہ تو 1890 میں طے ہو گیا تھا اور سکم پر قبضہ کیا ہندوستان نے 1975 میں. تو اب یہ اس پر بھی قبضہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں، پھر اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھارت اور چین اور بھوٹان کے بیچ کا یہ معاملہ ہے، اور بھوٹان کی سیکیورٹی اور بھوٹان کی ڈیفنس جو ہے وہ بھارت کے ذمے ہے، اور چائنا جو ہے وہاں جس چیز پہ کلیم کر رہا ہے وہ بھوٹان کے معاملے میں کلیم کر رہا ہے. سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ بھارت کے ایسٹرن بارڈر پر بھارت اس سمے چائنا کے ساتھ انگیج ہے اور ویسٹرن بارڈر پہ پاکستان کے ساتھ انگیج ہے. چائنا کو لے کر کے آپ سب جانتے ہیں کہ چائنا اس خطے کا ایک پاورفل ملک ہے، اور اگر اس کو کوئی یہاں چیلنج کر سکتا ہے تو وہ ہندوستان ہے. اور ہندوستان، چائنا اور پاکستان کے بیچ میں جو انکل سیم ہیں ان کا اپنی ایک کردار ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے وہ ہندوستان کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہندوستان کے اپنے بھی مفاد ہیں اور امریکہ کے بھی اپنے مفاد ہیں. اور اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے ایک بار آگے تو وہ بڑھ گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے 15 دن سے لگاتار ان کا جو گلوبل ٹائمز ہے وہ روز کسی نہ کسی بہانے دھمکی دے رہے ہیں، کبھی ہندوستان کے اندر کے پولیٹیکل معاملات کی بات کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں کافی باتیں کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ اپنے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے. لہذا ہندوستان یہ مانتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ کس طریقے سے ایگریسو ہونے کی کوشش تو کر رہا ہے، لیکن پشپندر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو ہے وہ نہیں آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات اپنے طور پر جو آپ نے جس اینگل سے بات کریں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ کے یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چائنا کے جو گلوبل ٹائم سے صرف دھمکی دے رہا ہے یا کوئی عملی قدم بھی اٹھائے گا؟ کیونکہ آپ کے یہاں جو کرناٹ صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گیدڑ بھپکی ہے. نہیں، وہ اس لیے دیکھیے بات سب سے بڑی یہ ہے نا کہ چائنا اس طاقتور ملک سے ہے، چاہے وہ ملٹری بیلنس کی بات ہو، کہ چائنا اتنا بھاری بھرکم ملک ہے کہ اس کو دھمکی ہندوستان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ 1962 کی وار میں بھارت جو ہے ان سے ہارا بھی تھا، اور اس کی وجہ سے بھارت کے اندر چائنا کو لے کر کے ایک خاص قسم کی سوچ ہے. لیکن چائنا جیسا بھاری بھرکم ملک پچھلے 15 دن سے لگاتار دھمکا رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، چائنا کی نہیں مجھے یہ اب پشپندر صاحب آپ یہ بھی تو ایک بات ہو گئی، یہ تو ایک بات میں کہ چائنا دیکھیں اس کی مرضی ہے جس طرح کرے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں، آپ جیسا آدمی جو کہ اتنا
کھلے دل کا آدمی ہے اور جتنا انسان دوست ہے. یہ مظالم کچھ زیادہ نہیں بڑھ گئے ہیں کشمیر میں؟ بہت واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ کشمیر کے معاملات کو جو بھی حکومتیں بھارت میں رہی ہیں ان کا اسٹینڈ تو رہا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مودی کی حکومت میں آنے کے بعد مودی اس معاملے کو جو ہے آر یا پار میں لے جانا چاہتے ہیں، اور بھارت سرکار نے جو اپنی پالیسی وہاں بنائی ہے، اور پہلی بات اس صوبے کے اندر بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت جو ہے وہ برابر کی محبوبہ کے ساتھ ہے. تو کئی سارے معاملات ہیں کشمیر کو لے کے، لیکن یہ ضرور مانا جا رہا ہے کہ کشمیر کے اندر لگاتار جو ہے جو بھارت کا موقف ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان وہاں ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہے. لہٰذا انہوں نے جو یہ مانتے ہیں کہ جو پاکستان پرست تنظیمیں ہیں جس میں حریت کانفرنس وغیرہ ہیں، ان کو خاص طور سے سائڈ لائن کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کا کوئی اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، دے آر پیڈ ایجنٹ. یہ بھارتی حکومت کا کہنا ہے. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو شملہ سمجھوتا تھا اس میں یہ بائی لیٹرل معاملہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھارت کے اندر بہت سارے دانشوروں کا کہنا یہ ہے کہ وہ 1971 کا جو سمجھوتا ہے وہ تو پاکستان نے خود ہی کئی بار انٹرنیشنل معاملات کو اٹھا کر کے وائلیٹ کیا ہے. لہٰذا مودی کی حکومت کوئی 34 سال بعد بھارت میں 2/3 میجورٹی سے جیت کے آئی ہے، اکیلی اکثریت میں ہے. لہٰذا اس وقت وہ اس کو ڈیسائسو اس پہ لے جانا چاہتی ہے. اب اس کے اندر جو آپریشن چل رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ مارے جا رہے ہیں. اس میں کہا جا رہا ہے کہ 200 سے 300 کے آس پاس دہشت گرد ویلی میں ہیں. تو اب ایسے میں جب آپریشن چل رہا ہو تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کہا جائے کہ وہ ہاں بہت ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو ڈیسیجن ہو ہی چکا ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ پنجاب کا آپریشن چل رہا تھا تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی مارے گئے تھے جو شاید سیدھے طور پہ ملوث نہیں تھے. لہٰذا حکومت کی طرف سے اس بات پہ ایک اسٹینڈ ہو گیا ہے اور بھارت کی تمام دوسری جماعتیں جو ہیں وہ انڈر ہینڈ مودی کے ساتھ کھڑی ہیں کہ اس معاملے کو فوراً ونس فار آل سلجھا دیا جائے. یہ بہت بہت شکریہ پشپندر صاحب، آپ کا جو بیانیہ ہے وہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے، ہم سمجھ لیا ہے کہ اب مطلب ہے کہ مظالم بڑھیں گے، رکنے کا نام نہیں لیں گے، اور اس میں پاکستان کو اپنے طور پر جو پوزیشن لینی ہے وہ لے لیں. جی، اور ان کی مجبوری تھی کہ ظاہر ہے وہ وہاں کی بات کرنی تھی ان کو. نہیں ٹھیک ہے، وہ انہوں نے جو بات کی ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی انہوں نے جو انڈیا کا جو پوزیشن دی ہے وہ ٹھیک اپنے انڈیا کی پوزیشن دی ہے نا، اور کچھ چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ آگے پلان بھی ان کا کوئی اچھا نہیں ہے. نہیں تو کوئی انہوں نے کلیئر کہہ دیا نا کہ انہوں نے کہا، میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آر اینڈ پار کے طور پر جا رہے ہیں. تو اب یہ بات تو ہماری حکومت کو سمجھنی چاہیے نا کہ آر پار کے لیے آپ تیار ہیں. جی بالکل. وہ تو اس میں تو اب جی اچھا، اب یہ ایک تو ظلم، یہ دوسرا ظلم فلسطین، یہ دونوں قاتل. اس کی بات آپ ابھی جو جس انداز سے لارڈ نذیر صاحب نے کہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب بات انہوں نے اس کی کہہ دی ہے کہ وہاں پر تو عرب ملک بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ان کو دینے چاہیے لیکن ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اور جو نیتن یاہو کا ان کا جو معاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہاں پر کشمیریوں کو مارو اور ہم وہاں فلسطینیوں کو مارتے ہیں. ساحل پہ چلتے ہوئے دونوں نے یہی سب طے کیا. لیکن یہ کہ یہ پھر فیصلہ کن گھڑی ہی ہے، اس میں بھارت کو بھی نقصان ہوگا اور اسرائیل کو بھی نقصان ہوگا. ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں ظلم کی جو ڈور ہے یہ زیادہ دیر تک، یا ظلم کا جو دور ہے یہ زیادہ دیر تک چل سکتا ہے. اس میں ان کا اینڈ شروع ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ ایک بہت ہی اچھا ایک موقع ہوگا. وہاں ڈونگ لینگ سے باتیں ہوں گی. تو چائنا، آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا ایک بہت ہی منصوبہ ساز ملک ہے. وہ اگر آپ وہاں پر آ گئے ہیں، آپ آ گئے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے بہت کچھ کرنے جا رہا ہے. وہ ایک بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک واٹر پمپ بنا رہا ہے جو سارا کا سارا جو وہاں پر دشمن جو بیٹھا ہے ڈونگ لینگ میں ان سب کو پانی کی طرح یعنی پانی میں بہا دے گا. جو بھی ان کے ٹینک شینک ہیں وہ اتنا تیز فوارہ چلے گا وہاں سے، پمپ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو اب یہ معلوم نہیں ہے کیونکہ وہ دھمکی تو دے رہا ہے جی، لیکن یہ کہ ان کو رہنے دے رہا ہے وہاں پر، اور تو اس کا فیصلہ کن کوئی کاروائی ہوگی. اچھا میرے صاحب، آخری 30 سیکنڈ ہے پروگرام سے پہلے. آپ کہہ رہے تھے کہ کرپشن کے لیے پاکستان میں سزا، کرپشن کرنے والے کے لیے اب صاحب میرا یہ خیال ہے کہ میں نے جس طرح سے چین نے ایک دفعہ فیصلہ کیا تھا جی کہ جو بھی کرپشن کرے اسے موت کی سزا دے دیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایسے درویش صفت لوگ ہم کہاں سے لائیں؟ ہماری آبادی کم ہو جائے گی، تقریباً 25% پہ آ جائیں گے. نہیں زین صاحب، جس وقت یہ بات شروع ہوتی ہے تو پھر بہت تھوڑے فگر پہ رک کر
اور معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے. باقی انسان بن جائیں گے.